یوٹیوب چینل تنو وائس کے ناظرین السلام علیکم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ظلم و ستم، جبر و تشدد، نفرت و مصیبت، جہل و عنایت اور غرور و کفر کی گئی تاریخی تباہ کاریوں کا دور۔ ابلیس نے اپنی چادر میں بنی آدم کو مکمل طور پر چھپا لیا تھا۔ انسانیت دم توڑ چکی تھی۔ رب عزوجل کی وسیع تر سرزمین میں سینکڑوں معبودان باطل کے پرستش ہوتی تھی، مگر خالق و مالک ارض السما کا دور دور تک کوئی نام لینے والا نہیں تھا۔ پیغام حق لانے والے عیسیٰ علیہ السلام گزر چکے تھے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلال و باسط کا وقت بھی اب قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا، اور پھر وہ وقت آ ہی گیا۔ عرشوں کے کرسی جھوم اٹھے، زمین و آسمان خوشیوں سے مچلنے لگے۔ آفتاب و مہتاب اور کہکشاں کے حسن و جمال کو مزید دوبالا کر دیا گیا۔ کلیاں مسکرا اٹھیں، پھول کھل پڑے، بلبل نے ترانے گائے، حوریں آمد سرکار کی مبارکبادیاں پیش کرنے لگیں۔ اخوت محبت، رحمت الشفقت، عدالت و مساوات کی بدلیاں ہر سوچانے لگیں۔ کفر و شرک و ظلم و برباد، عداوت شکار و تعصب و نفرت کی دیواریں مسمار ہونے لگیں کہ توحید کا مسرت بھرا پیغام لے کر، تسکین ارواح کا سارا سامان لے کر، سر اقدس پر رحمت اللہ عالمین کا تاج زرین سجا کر، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابرکت گود میں ہے۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ بروز پیر وقت صبح صادق محبوب خدا مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے تھے۔ سویرے سویرے گلے مل رہے تھے، اجالے اندھیرے، اور رب سے بچھڑوں کو رب سے ملا دیا، دشمنوں اور خون کے پیاسوں کو شیر و شکر بنا دیا، انصار و مہاجرین کو رشتہ اخوت میں جوڑ دیا، گورے کالے، عرب و جم، رنگ و نسل، امیر و غریب، صغیر و حاکم اور محکوم و بادشاہ، رایا غلام کے فرق و امتیاز کو مٹا دیا، اور وحدانیت کی حسین اور دائمی دوڑنے پر ہو کر سب کو ایک ہی معبود کے حضور ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا۔ ایک ہی صف میں ایک کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بنا رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ جب ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے، ہم اسی حسین تصورات میں گم ہو جاتے ہیں اور عشق رسالت میں غرق ہو کر پکار اٹھتے ہیں۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ محترم ناظرین، مختلف روایات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی جو تاریخیں ملتی ہیں، ان میں 2، 8، 10، 12، 17، 18 اور 22، لیکن زیادہ تر علماء 12 ربیع الاول پر متفق ہیں کہ حضور پاک کی پیدائش مبارک پیر کے دن ہوئی۔ حضور کی شان کیا ہی شان ہے۔ الف نے کہا اللہ کا نور آ گیا، بے نے کہا بانی اسلام آ گیا، تے نے کہا تاجدار مدینہ آ گیا، سے نے کہا سربت والا آ گیا، جیم نے کہا جلیل القدر آ گیا ہے، ہے نے کہا حبیب خدا آ گیا، خے نے کہا خاتم النبین آ گیا، دال نے کہا دو جہاں کا والی آ گیا، زال نے کہا ذال کل کتاب کہنے والا آ گیا، رے نے کہا رحمت اللہ علیہ آ گیا، زے نے کہا زمانے کا امام آ گیا، سین نے کہا ساقی و کوثر آ گیا، شین نے کہا شافع محشر آ گیا، سواد نے کہا صادق و امین آ گیا، زواد نے کہا ضعیفوں کا ماویہ آ گیا، توئے نے کہا طاہر و مطہر آ گیا، زوئے نے کہا ظلم کو مٹانے والا آ گیا، آئین نے کہا عرب کا تاجدار آ گیا، گائن نے کہا غریبوں کا مافیہ آ گیا، فے نے کہا فقیروں کا مولا آ گیا، کاف نے کہا قرآن والا آ گیا، کاف نے کہا کالی کملی والا آ گیا، لام نے کہا لوہے قلم والا آ گیا، میم نے کہا محمد رسول اللہ آ گیا، نون نے کہا نبیوں کا سردار آ گیا، واو نے کہا وہ جہاں چہرے والا آ گیا، ہے نے کہا ہادیہ برحق آ گیا، اور یہ پکار اٹھائی یکتا اور انوکھی شان والا آ گیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، اور یہ نور اللہ کے سامنے سجدہ کرتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور کے 4 حصے کیے۔ پہلے حصے سے عرش کو پیدا کیا، دوسرے حصے سے قلم کو پیدا کیا، تیسرے حصے سے لہو کو پیدا کیا، پھر قلم سے فرمایا لکھ۔ اس نے کہا اے میرے رب، میں کیا لکھوں؟ فرمایا میں قیامت تک جو کچھ پیدا کرنے والا ہوں۔
پھر کلمے لوح پر چلنے لگا اور جو کچھ لکھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لکھ دیا۔ پھر چوتھا حصہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتا رہا۔ اللہ نے پھر اس نور کے 4 حصے کیے ہیں۔ پہلے حصے سے عقل خواہ پیدا کی، دوسرے حصے سے معرفت کو پیدا کیا اور اس کو لوگوں کے دلوں میں رکھا، تیسرے حصے سے سورج اور چاند کے نور کو پیدا کیا اور آنکھوں کے نور کو پیدا کیا۔ چوتھے حصے کو اللہ تعالیٰ نے عرش کے گرد رکھا حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو یہ نور ان میں رکھا۔ بس عرش کا نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہے اور قلم کا نور حضرت محمد کے نور سے ہے، لوح کا نور حضرت محمد کے نور سے ہے، دین کا نور بھی آپ کے نور سے ہے، معرفت کا نور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہے، سورج، چاند اور آنکھوں کا نور حضور پاک کے نور سے ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل تنو وائس کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والے تمام نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔